ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے اور قانون بنانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مزید سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آپ کہہ دیں کہ اہل ایمان کو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ چیز اس مال و مقام سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں قرآن کو اہل ایمان کے لیے شفا، ہدایت اور رحمت کہا گیا ہے۔ موجودہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ فضل و رحمت کا تعلق قرآن سے تمسک میں چھپا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا آفت میں مبتلا ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن کے کھیت میں کاشتکاری یعنی کھیتی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ حِرْصَةِ الْقُرْآنِ، لوگوں تم قرآن کے کاشتکار بنو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 17۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کسی کو خدا اسلام کی نعمت عطا کرے اور اسے قرآن کی تعلیم دے، پھر بھی وہ فاقہ کشی اور غربت کی شکایت کرے تو اللہ اس کی پیشانی پر روز قیامت تک کے لیے بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، تفسیر نور الثقلین۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے پیچھے چلو کہ تمہاری زندگی خوش نصیبوں کی سی زندگی ہو اور تمہاری موت شہداء کی موت جیسی ہو، تمہیں روز قیامت کی حسرت سے نجات ملے، کیونکہ قرآن رحمان کا کلام ہے اور شر شیطان سے بچانے والا ہے اور میزان عمل کی برتری اور وزنی ہونے کا سبب ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ 19۔ روایات میں فضل و رحمت کی تفسیر نبوت و امامت سے کی گئی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں فضل خدا کی عام نعمت اور رحمت خدا کی خاص نعمت کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت دین کافروں کے تمام اموال سے بہتر ہے اور اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ تفسیر صافی۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم پر فخر کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شفا ہے، موعظہ ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور قرآنی قوانین تمام انسانی قوانین سے بہتر ہیں۔ 2، ہمیں مال و منصب سے ہٹ کر نعمت ولایت پر ناز کرنا چاہیے۔ 3، نعمات کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے اور انہیں اپنی محنت اور علم کا ثمر قرار نہ دیں تاکہ ہماری خوشی میں دینی رنگ پیدا ہو اور ہم تکبر سے محفوظ رہ سکیں۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ 4، ویسے تو خدا کی بے شمار نعمات ہیں لیکن ان میں قرآن سب سے عظیم نعمت ہے اور اس پر ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، واضح رہے کہ ان الفاظ میں حسر پایا جاتا ہے۔ 5، مادی نعمت کبھی فتنہ و فساد کا سبب بن جاتی ہے اور وہ جلد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ معنوی نعمات
پائیدار اور سبب ہدایت ہوتی ہے۔ 6 مانوی نعمات تمام مادی نعمات سے افضل ہے۔ خیر مما یجمعون، جسے خدا کی طرف سے قرآن کا حصہ نصیب ہوا ہو تو اسے غربت و فقیری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام على الله تفترون۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے تم نے اپنی طرف سے کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کافروں نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے خود پر حرام قرار دیا تھا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اس کے کچھ نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ وضاحت: بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو 5 مرتبہ بچے جن چکی ہو اور 6ٹھی بار بچہ نہ ہو۔ اس کا کان چیر کر نشان لگاتے تھے، پھر اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا تھا اور نہ اسے ذب کیا جاتا تھا۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو کسی کافر کی باسلامت واپسی یا بیمار کی شفایابی کے لیے منت مانی جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ اگر مسافر سلامتی سے واپس آ گیا یا بیمار تندرست ہو گیا تو میں اپنی ناقہ کو صائبہ بنا دوں گا۔ جب اونٹنی صائبہ بن جاتی تو اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ وسیلہ: بکری کا پہلا بچہ اگر مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اگر نر ہوتا تو اپنے خداؤں کے نام پر اسے ذب کر دیتے تھے، اور اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ ہوتا تھا۔ حام: جب کسی اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس اونٹ کو حام کہا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کا دستور تھا کہ اپنی کھیتی کا کچھ حصہ اپنے خداؤں اور بتکدوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے اور اپنے لیے اسے حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک عجیب و غریب رواج یہ بھی تھا کہ اگر جانور کو ذب کرتے وقت اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا تو اس بچے کو ذب کرتے اور وہ مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے مشرکین کی ان رسومات کو خدا پر افتراء یعنی بہتان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنے من سے گڑھا ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، کھانے والی اشیاء کے لیے کلی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت وحی کے ذریعے ثابت نہ ہو۔ 2، رزق خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ 3، احکام شریعت میں شارع سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہذا خدا کی حلال کردہ اشیاء کو حرام اور حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار نہیں دینا چاہیے۔ 4، قانون اور شریعت بنانے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ 5، جنہیں خدا نے ولایت تشریع کا حق دیا ہے وہ اذن الہی سے چیزوں کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں۔ 6،
بدعت پر مبنی قانون بنا کر اسے خدا سے منسوب کرنا جرم ہے۔ 7، قرآن کریم ان تمام غلط رسومات و عادات کو قابل مذمت قرار دیتا ہے جن کی تائید وحی الہی سے نہ ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔